2 انگل اوپر ہو جائے، ارے خیریت کپڑے کم پڑ گئے تھے؟ جی ہاں، آپ کے جنازے کے لیے کفن جمع کر رہا ہوں، جو سوٹ بنواؤں گا اس میں سے 4 انگل 6 انگل اوپر ہو جاتی ہے نا شلوار، تو اس کا لیے انشاءاللہ جمع کر کے آپ کے کفن کا انتظام کروں گا۔ جسم میرا، کپڑا میرا، شلوار میری، ٹھیک ہے جی، اور اوپر سے توند بھی میری، تو پھر اور اس کے اندر باندھنے والا ناڑا بھی میرا، آپ سے ادھار لیا۔ اب وہ چلا گیا شلوار ٹخنوں سے نیچے، معاشرہ کچھ نہیں کہہ رہا، معاشرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہی جیسے ہی سنت اس کے جسم پر آئی، بھائی میرا جسم ہے نا، ٹھیک، تو پریشانی سامنے والے کو کیوں ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، بھائی میرا چہرہ ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، میرا تو نہیں کہنا چاہیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ سب کچھ ادھار کا ہے، یہ تو سب اللہ کی امانت ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کی زمین ہو تو کھیتی باڑی بھی اسی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے نا میرے بھائی۔ یہ گال، یہ زمین کس کی عطا کی ہوئی ہے بھائی؟ کون مالک ہے میرے بھائی؟ اللہ مالک ہے، ہاں، تو اس کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس میں کھیتی باڑی بھی ہونی چاہیے نا۔ ایک آدمی نے آپ کو زمین دی اور کہا بھائی زمین میری ہے، اس پر گنا اگاؤ، آپ گنا اگتا کاٹ دیتے، وہ کیا کرے گا میرے بھائی؟ کہے گا بھائی آپ اس قابل نہیں ہو، آپ نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ ہر نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزاری کرو، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعمت میں اضافے کا وعدہ ہے۔ ہر نعمت کی صحیح شکر گزاری یہ ہے کہ اس نعمت کو سنت کے مطابق زندگی پہ لے آؤ، ہر نعمت کو سنت کے مطابق لے آؤ۔ تو شلوار میرے جسم پر ہے، پریشانی سامنے والے کو کیوں ہو رہی ہے؟ میرے دوست کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہی شلوار صحیح ٹخنوں سے اوپر آئی، پریشانی شروع۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ 3 کوارٹر اور 2 کوارٹر اور بغیر کوارٹر، صحیح ہے، جب یہ گھٹنے کھولتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگوں کو آپ دیکھیں گے گھٹنا کھول کر، گھٹنا مولانا سے پوچھ لیجئے، جو ہے مردوں کا سطر میں ہے، مردوں کے سطر میں شامل ہے، نہ دیکھنا نہ دکھانا، جائز نہیں، حرام ہے۔ اس کے باوجود بڑے میاں جن کے معذرت کے ساتھ، میرے شیخ کا جو طریقہ کار ہے میں تو اسی پر رہتا ہوں بھائی، کسی کو سمجھ میں آوے نہ آوے، اپنی سمجھ میں آوے، میرے حضرت والا فرماتے سارے اس کے کل پرزے ہل رہے ہوں گے، ہاں، کوئی باڈی پارٹ اپنے حالت میں نہیں ہوگا، لیکن اس نے چڈا پہننا ہے اور زنجیر ہاتھ میں ہوگی، ساتھ میں کتا ہوگا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ کتے کو گھما رہا ہے یا کتا اس کو گھما رہا ہے؟ جہاں کتا جاتا ہے کھینچتے چلے جاتے ہیں، تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کتے کو گھما رہا ہے یا کتا اس کو گھما رہا ہے۔ تو جب اس نے گناہ کو اختیار کیا، معاشرہ کچھ نہیں بولتا کہ چڈے والے کو جا کے بولتا بھائی شرم نہیں آ رہی یار تم کو؟ ایک مسجد میں باپ اور 2 بیٹے داخل ہوئے، یہ کسی کے سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، آنکھوں دیکھا منظر، اور تینوں کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے مسجد کے اندر، ٹھیک، اور اس مسجد میں مجھ سمیت کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جا کے کہتے بھائی خیریت تو ہے، آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے اسی حال میں نماز پڑھی، قبولیت کرائی اور چلے گئے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ تو جب بھی میرے پیارے بھائی سنت کی زندگی پر آؤ گے تو وہی بات آئے گی، اللہ کے نبی کی مخالفت ہوئی ہے تو ہماری بھی مخالفت ہوگی، مخالفت ہوگی، اور یہ دلیل قبولیت کی ہوگی کہ اللہ راضی ہے، مولا راضی ہے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، دنیا کا معنی منع نہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر اسکول کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک، 95% کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بنانے والے اس کے آنرز جو ہوں گے مسلمان ہوں گے،
لباس کیا ہے؟ لباس کس کا ہے میرے پیارے بھائی؟ یہود و نصارہ کا ہے نا، یہود و نصارہ کا۔ جب یہ انگریز بر صغیر پر قابض ہوا تو اس کے سامنے 3 قومیں تھیں، ایک مسلمان، دوسری سکھ، تیسرے ہندو، تینوں سے مقابلہ تھا۔ تو انہوں نے گنیں چلانا شروع کی، پہلے بندوقیں توپوں سے کام لیا۔ تو دیکھتے تھے کہ بھائی ہم ظاہری طور پر تو غالب آ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے کسی طرح غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں، نہ مسلمان، نہ ہندو، نہ سکھ۔ تو وہاں پر لارڈ مکالے نامی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسا نظام لے کر آؤں گا کہ دیکھنے کو مسلمان مسلمان ہوگا، ہندو ہندو ہوگا، سکھ سکھ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ ہمارا غلام ہوگا۔ میں طالبی نظام ایسا لے کر آ جاؤں گا۔ بندوقوں سے تو ہم اس کو قبضہ نہیں کر سکتے بھائی، کس کس کو ماریں گے، کتنوں کو ماریں گے اور کب تک ماریں گے؟ لہذا ایسا نظام لے کر آؤ کہ ان کا بچہ جب پیدا ہونا تو بچے کو ماں اللہ کا نام نہ سکھائے، کلمہ جاری نہ کرائے لا الہ الا اللہ، وہ جیسے ہی بولنا شروع کرے ممی، پپا، پاپا، چائے کا پاپا بیچارہ بنا دیا۔ ٹھیک، آج کل باپ کی عزت چائے کے پاپے والی ہو گئی ہے۔ ایک فقیر مانگتا ہوا گیا، بھائی اللہ کے نام پہ چائے پلا دو۔ ہاں نہیں بھائی، اس کو چائے بھی دے دینا اور پاپا بھی دے دینا۔ کہ نہیں بابا، پاپا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں؟ کہ آدھی چائے تو پاپا پی جاتا ہے بابا۔ کہ ایک چائے نہیں چاہیے، 2 چائے چاہیے۔ کہ کیوں چاہیے؟ کہ میری گرل فرینڈ بھی ہے۔ کہ بھائی فقیر ہو کے گرل فرینڈ رکھتا؟ جی نہیں، گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا ہے۔ اتنا خرچہ پانی کیا، اتنا خرچہ پانی کیا کہ گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا۔ تو اس کی زبان پر ذرا سا بولنے لگتا ہے نا، انگریزی سکھاتے ہیں، آئیز بولے بیٹا، آہا بولو، آئیز، لپس، ٹیتھ، ایئر، ماؤتھ، ہینڈ، یہ سکھا رہے ہیں۔ اس نے ایسا وار کیا کہ جناب والا آج ہم آزاد ہونے کے باوجود ان کے لباس کو پسند کر رہے ہیں۔ میرے بھائی بتائیے گا ذرا سا آپ، ہاں ان کے لباس کو ہم پسند کرتے نہیں کرتے بھائی؟ بچہ ذرا سا گورا چٹا گول مٹول پیدا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں انگریز لگ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں نہیں کہا ابو بکر لگ رہا ہے؟ کیوں نہیں کہا عمر لگ رہا ہے؟ کیوں نہیں کہا عثمان لگ رہا ہے؟ کیوں نہیں کہا حضرت علی لگ رہا ہے؟ کیوں نہیں کہا بھائی؟ ہاں کیوں نہیں کہا کہ صحابہ کا غلام پیدا ہوا ہے، الحمدللہ اس امت میں ایک صحابہ کے غلام کا اضافہ ہوا ہے؟ نہیں کہا۔ ہم ذہن کے اعتبار سے اتنے زیادہ ان سے مرعوب اور مغلوب ہیں کہ اپنے محاب پیدا ہونے والے مسلمان بچوں کے بھی گویا بھائی تشبیہ کس سے دی جاتی ہے؟ بندر سے، نیچے والے طبقے سے۔ جو انسان کے اندر بہترین لوگ ہوتے، تشبیہ آدمی اپنی اولاد کو اس سے دیتا ہے نا۔ ہاں یہ تو نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ آپ کا بچہ بندر لگ رہا ہے۔ آدمی کوٹے گا اس کو پکڑ کے، یار اس کو تمیز ہی نہیں ہے، میرا بچہ پیدا ہو گیا بندر لگ رہا۔ بھائی میں تو تعریف کر رہا ہوں، اپنا تو اسٹائل ایسا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی اعلیٰ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اس شخص نے یہ جب کہا کہ یہ بچہ انگریز لگ رہا ہے، گویا اس نے انگریز کو اعلیٰ مانا، مسلمان کو ادنا مانا۔ ہم اتنے ذہنی غلام ہو چکے ہیں ہر چیز کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ ارے چھوڑیے بھائی، بیت الخلا جاتے ہیں نا؟ نہیں جاتے، چھوڑ دیا۔ جاتے ہیں نا بیت الخلا کے اندر؟ آج حرمین شریفین بھی اس سے محفوظ نہیں رہے، مکہ مدینہ اس سے محفوظ نہیں رہا۔ انہوں نے سازش کر کر کے مسلمانوں کا جو سنت طریقہ ہے کہ بیٹھے اکڑو کے پیٹ دبے، آتے دبے غلاظت نکلے۔ ڈاکٹروں سے میری بات ہوئی، کہنے لگے کہ یہ جو سنت طریقہ ہے، آج کل چونکہ بیٹھتے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، کیا کر کے؟ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرام سے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں فائرنگیں بھی ہو رہی ہیں، اخبار کا مطالعہ بھی ہو رہا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ آنتوں کا کینسر ہو رہا ہے، آنتوں کا کینسر۔
جب آدمی فطرت سے ہٹے گا. فطرت کس کو کہتے؟ فطرت اسلام. انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو ذاتی فطرت رکھی ہے نا، وہ عین اسلام کے مطابق رکھی ہے. تو یوں کہہ لیجئے اسلام کیا ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے. اور انسانی فطرت کیا ہے؟ یہ عین اسلام ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کے اندر حیا فطرتن رکھی ہے. بے حیا میں اور آپ بناتے ہیں. جیسے چوزا پیدا ہوتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، تو اس کی ماں اس کو ماما پارسی میں داخل کرا کے چو چو نہیں سکھاتی. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے چوں 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 کرتا ہے. تو جیسے اس کی فطرت کے اندر چوں چوں کرنا ہے، ویسے انسان کی فطرت کے اندر حیا اللہ نے رکھی ہے. حیا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن آپ دیکھ لیجئے آج ہمارا بچہ ماں باپ کے سامنے چڈی پہن کے آ رہا ہے. نوجوان لڑکے گھر کے اندر ٹی شرٹ اور چڈے پہن کر گھوم رہے ہیں. ماں بہن بہو بیٹیاں سب گھر کے اندر ہیں، لیکن اس کو کوئی کہنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں ہے کہ بھائی تمہارے اندر کی حیا کہاں مر گئی. لیکن جیسے ہی میرے پیارے بھائی وہ سنت کی زندگی پہ آ جائے گا، اللہ کرے کسی دن وہ آدمی مولانا کے بیان میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت عطا فرما دی، دل کے اندر اللہ آ گئے. اب وہ جا کر کرتا شلوار پہنتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے. وہی ماں کہتی ہے پاگل ہو گیا، تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ تو پاگل ہے، عجیب آدمی ہو گیا ہے. یہ کیا ابھی سے تو نے جو ہے یہ کیا حلیہ اختیار کر لیا؟ گھر سے مخالفت شروع ہوتی ہے، کہیں اور سے مخالفت نہیں ہوتی میرے بھائی. یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا ہوا تو کتنا ہوا. ذرا اس کا تھرمامیٹر لگا کر اللہ کی محبت کا بخار چیک کیا جاتا ہے. اور تھرمامیٹر یہی ہے کہ آزمائش آتی ہے، بیوی مخالف ہو جاتی ہے، بیوی مخالف ہو جاتی ہے. ایک صاحب ملے، کہنے لگے میری شادی ہوئی تو بیوی نے کہا تھا جس دن داڑھی رکھی نا اس دن سمجھ لو کہ ہماری علیحدگی ہو گئی، اس دن علیحدگی ہو گئی. میں نے یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہا کہ مولانا کے بیان میں آ گیا، کسی اللہ والے کے بیان میں آ گیا. اللہ کا کرنا. شاداب مسجد کے اندر میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم رمضان میں تشریف لاتے تھے. پہلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے. حضرت کا بیان ہوا رمضان میں، تو دلوں کو اللہ قلوب کو نرم کر دیتے نا. وہ بیٹھ گیا، مجھ سے ملا، آ کر کہنے لگا الحمدللہ حضرت کا وہ بیان ہے، میرے چہرے پر داڑھی بھی ہے. وہ عورت جو داڑھی کے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی، آج اسی نے اپنے بچے کو حافظ بھی بنا دیا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکات ہیں، یہ علامت ہے. یاد رکھنا، جب اللہ کسی کو چاہتے ہیں تو اپنے کسی محبوب کے پاس اس کو پہنچا دیتے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس کو راستہ دکھا کر کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے پیارے کے پاس پہنچا دیتے ہیں. جب وہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ والے اس سے نہیں کہتے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، اللہ والے اس کو نہیں کہتے کہ حلق کراؤ، اللہ والے نہیں کہتے کہ یہ لباس پہنو. خود بخود ٹرانسفر ٹیکنالوجی کام آنا شروع ہو جاتی ہے. بھائی اے سی لگا ہوا ہو چلے تو ٹھنڈ ہوگی، یا اے سی نے آ کے چلا چلا کے کہنا ہے کہ جی ٹھنڈک ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں بولے گا. خاموشی کے اندر بھی اس کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں برف کے اندر تاثیر. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کے اجل خلیفہ بھی تھے، تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ. ایک دفعہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر فرما رہے تھے، تو حضرت کا مزاج تھا بیان نہیں فرماتے تھے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے وہ بیان نہیں فرماتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ بڑے دل دکھ رہا ہے، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اگر یہ بیان کرتے تو کتنا نفع ہوتا. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہہ دی گئی یہ بات، تو حضرت مفتی زین العابدین صاحب نے اپنے متعلقین کے کان میں کچھ کہہ دیا. اگلا اسٹیشن جب آیا تو حضرت کے کمپارٹمنٹ میں برف کی سلیں لا کے رکھ دی گئیں. کچھ دیر کے بعد حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا بھائی، موسم تبدیل ہوا؟ کہاں جی اب ٹھنڈ لگ رہی ہے. کہا برف نے بیان کیا؟ کہا نہیں. کہا کچھ بیان نہیں کیا، نفع محسوس کر رہے ہو؟ اللہ والوں کی خاموشی بھی ایسے ہی ہے، ان کا خاموش رہنے سے بھی نفع جس کو نہ ہو سمجھ لو کہ وہ محروم زمانہ ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو. ہاں، اس کے درمیان میں کہیں بیان کا ذکر ہے کہ وہ سچا بیان بھی کرتا ہوگا؟ نہیں، خاموش رہے. میں تو اللہ کے لیے جا رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے لیے جانا ہے، اللہ کے لیے آنا ہے، بس یہ کافی ہے. اللہ تعالی جس کو اپنی محبت دینا چاہتے ہیں نا، اس کو اپنے پیارے کے پاس اٹھا کر پہنچا دیا کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھ لو، آنا جانا رکھ لو. دیکھنا زندگی کیسے آہستہ 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 خود بخود جیسی صحبت ہوتی ہے نا میرے بھائی، ویسے ہی اثرات ہوا کرتے ہیں. جب اللہ نیکوں کی صحبت عطا فرماتے، دل چاہتا ہے سہروزے پہ جاؤ، چلے پہ جاؤ، 4 مہینہ لگاؤ اور مسجد میں وقت زیادہ لگاؤ. ہاں، نماز کی پابندی کی فکر ہو جاتی ہے، تکبیر اولیٰ کی فکر شروع ہو جاتی. اور اگر لڑکوں کی دوسرے قسم کے لونڈوں لپاڑوں کے اندر کی صحبت مل گئی تو انسان تباہ و بربادی کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے. گٹکے، ماوے، سگریٹ، نہ جانے کیسے کیسے نشے. اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. الجنس یمیل الی الجنس، ہر جنس اپنی جنس کی طرف میلان کھاتی. جس کی طبیعت کے اندر نیکی، اللہ اس کی طبیعت والے لوگ، نیکی والے لوگ کی طرف اس کا میلان جاری فرما دیا کرتے ہیں، میلان جاری فرما دیا کرتے ہیں. تو جب بھی میرے پیارے بھائی میں اور آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے، میری ماں، بہن، بہو، بیٹی جس دن اعلان کرے گی کہ آج سے میں پردہ کرتی ہوں، کس سے بھائی؟ ماموں ذات، چاچا ذات، خالہ ذات، پھپھی ذات. یہ تو ذات بہت قریبی ہے نا، ٹھیک. اسی طرح وہ اعلان کر دے کہ خالو سے بھی پردہ کروں گی، پھپھا سے بھی پردہ کروں گی، اسی طرح دیور سے بھی پردہ کروں گی، اپنے بہنوئی سے بھی پردہ کروں گی. یہ 8 قریبی رشتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے پردہ. یاد رکھیے گا میری ماں، بہن، بہو، بیٹی، آپ کی گھر سے مخالفت شروع ہو جائے گی. لیکن یہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. ہم نے کسی کو بدتمیزی سے جواب نہیں دینا، ہم نے کسی سے بحث نہیں کرنی کہ جی آپ کو تو معلوم نہیں ہے، مجھ کو معلوم ہے، بلکہ یہ دعا کرنی ہے، اللہ مجھے بھی استقامت عطا فرما، اور میری اس بہن کو اصل میں اس کو اس راستے کی محبت کا علم نہیں ہے، اے اللہ اس کو بھی پردے کی توفیق عطا فرما دے. اس سے بحث کریں گی تو ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی کفریہ لفظ کہہ دے، ارے میں پردے کو نہیں مانتی، نعوذ باللہ من ذالک، چھٹی ہو جائے گی، ایمان چلا جائے گا. اس لیے بحث کسی سے نہیں کرنی کبھی بھی. اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو دبانا ہے کہ کہیں ایسی پریشانی کا معاملہ نہ ہو جائے، کہیں ایسی پریشانی کا معاملہ نہ ہو جائے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا کہ ایک آدمی تھا، 99 قتل کیے تھے، پہنچ گیا کسی سادے آدمی کے پاس. سادے آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہوگی؟ کہ چل بھاگ، 99 قتل کیے ہیں تب توبہ ہوگی، چل بھاگ، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، سینچری مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو بھی فارغ کر دیا کہ 100 تو ہو جائیں گے. اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتا دو کہ میں کیا کروں. کہا یہ عالم دین ہے، مسئلہ تو علماء بتاتے ہیں. ہاں، یہاں داڑھی رکھی، سبزی والے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. ارے بھائی اگر سبزی والا وہ جو کیا ہوتا ہے ٹیلی اسکوپ، کیا ہوتا ہے وہ جو ڈاکٹر لے کے گھومتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، صحیح ہے جی، وہی اسکوپ صحیح ہے، سمجھ جاؤ نا، وہ لے کے اگر بالفرض سبزی بیچ رہا ہو، ہاں 10 روپے کلو آلو، اب یہ نہیں کہنا کہ اتنے روپے کے تو آلو نہیں ہے، جہاں سے ملنے ہم کو بھی دلا دو. بعض لوگ بعد میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں نا کہ بھائی آج کل پیاز کے علاوہ سبزی سستی ہوئی بھی ہے، لیکن ہم لوگ سبزی خور جانور تو ہے ہی نہیں، ہم لوگ تو گوشت خور جانور ہیں. صحیح جی، گھر میں بچہ اگر سبزی پک جائے بھوک نہیں لگ رہی، صحیح ہے جی، اور ورنہ جناب بروسٹ، چکن ٹکے، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے. اگر وہ ڈال لے ہاں اپنے گلے کے اندر اور جناب والا بیچتے ہوئے جا رہا ہو تو آپ اس سے کہیں گے بھائی صاحب مجھے نمونیا ہو گیا، میرا علاج کر دینا. تو بزرگوں سے، علماء سے پوچھنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے. اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ بھائی میں نے 100 قتل کر لیے، ابھی سما کر کے آ رہا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ میری توبہ قبول ہوگی؟ اللہ مجھے معاف فرمائیں گے؟ ارے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، تو ساری دنیا کو بھی قتل کر کے آتا، اللہ چاہے تو معاف فرما دیں گے. بس تو اتنا کر، ہاں تو اتنا کر کہ یہ بستی جو فجارہ کہلاتی ہے، گنہگاروں کی بستی، ہاں تو دوسری بستی میں
چلا جا جو نصارہ کہلاتی ہے، جو نیکوکاروں کی بستی ہے، بس تو اس طرف چلا جا، نیکوں کی بستی میں چلا جا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ وہ چلا، ابھی اللہ والا بنا نہیں، صرف اللہ والوں کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ میں اللہ والی بستی میں چلا جاؤں، گناہگاروں کی بستی سے نکل جاؤں۔ اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ گیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہیں اس نے توبہ کر لی ہے، جہنم کے فرشتے کہیں کہ اس نے 100 قتل کیے، ہم لے کر جائیں گے۔ معاملہ چلا گیا اللہ رب العزت کی عدالت میں۔ اللہ رب العزت کی عدالت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کی عدالت میں فیصلہ کیا، اللہ نے فرمایا زمین کو ناپو، زمین کو ناپو، اگر یہ گناہگاروں کی بستی کے قریب ہے تو پھر جہنم کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے جس کا نام نصارہ تھا تو پھر جنت کے فرشتے لے جائیں۔ آپ دیکھیے اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت نظر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا یہ بے وقوف بنا رہے ہیں، بھئی آپ بے وقوف نہ بنے۔ ہاں آپ کو کس نے کہا ہے کہ پھسیاں والی سرکار اور کتیاں والی سرکار اور نہ جانے کون کون سی سرکاروں کے پیچھے بھاگیں؟ ان لوگوں کے پیچھے چلے جن کی زندگی اتباع سنت سے بھرپور ہے، جو آپ کی جیب نہیں کاٹ رہے، عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم نہیں کر رہے، ہاں پھو پھو کر کے دم کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کیا حرکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر پر نامحرم کے ہاتھ رکھ کر دم نہیں کیا تو میرے ہاتھ میں اتنا دم آ گیا کہ اللہ کے نبی سے بھی نعوذ باللہ آگے نکل کر نامحرم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کروں گا اور اس کو فائدہ ہو جائے گا؟ جہالت ہے۔ بہرحال نصارہ بستی کی طرف اگر رخ ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر فجرہ کے قریب ہے تو یہ جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ وہاں سے فرشتے چلتے ہیں، فرشتے تو بعد میں پہنچتے ہیں، اللہ کا حکم پہلے پہنچتا ہے۔ اے نیکوں کی بستی قریب ہو جا، اے بروں کی بستی دور ہو جا۔ اللہ کو پیار تھا نا، جبھی تو اس کو وہاں ڈالا۔ اگر اللہ اس سے پیار نہ کرتے تو اس کے ذہن میں کبھی یہ بات بھی نہ ڈالتے کہ مجھے توبہ کی توفیق ہو جائے، 100 قتل کر چکا ہوں۔ معافی کا راستہ تلاش کر رہا تھا، معافی کا راستہ۔ ہاں کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، میاں تم نے تو ساری زندگی شراب پی ہے، تمہاری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ ارے 100 سال کا کافر، 100 سال کا کافر جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کے کفر کو معاف کر دیتے ہیں، تو 100 سال کا اگر بڈھا ایمان کی حالت میں گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی کو مایوس نہ کرو میرے بھائیوں، کبھی کسی کو مایوس نہ کرو۔ مایوسی ہمارے دن میں نہیں ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتا ہے، مسلمان کا کام تو اللہ سے امید لگائے رکھنا ہے۔ اے اللہ آپ سے ہی امید ہے، آپ ہی کے کرم نوازی ہیں، آپ کرم نوازی فرما دیجئے۔ کرم نوازی ہو گئی، بس کام بن گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نصارہ بستی اس کے قریب ہو جا، اس کے قریب ہو جا۔ ہاں کیوں؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو آخری لمحے میں اس نے کھسک کر اپنا سینہ نصارہ بستی کی طرف کر دیا۔ اپنا سینہ، سینے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ دل ہوتا ہے نا۔ ایمان کہاں ہوتا ہے بھائی؟ دل میں ہوتا ہے نا میرے پیارے۔ علماء سے مسئلہ پوچھیے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، بعض لوگوں کو نماز میں بھی چوکی داری کی عادت ہوتی ہے، ادھر دیکھنا، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کچھ، گردن بھی گھما لی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر اس کا قبلے سے سینہ پھرا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کدھر اور ادھر کا کانٹیکٹ کدھر؟ قبلے کی طرف۔ قبلے کا کانٹیکٹ کدھر؟ مولا کی طرف۔ ٹھیک ہے نا بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہی اس نے قبلے سے سینہ پھیرا تو کیا ہوا؟ وہ ایمان کے کانٹیکٹ میں خلل واقع ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن اگر چہرہ دائیں بائیں کرتا رہا لیکن دل کا کانٹیکٹ، تو اس نے اپنے دل کو کس کی طرف کر دیا؟ نصارہ بستی کی طرف کیا۔ ابھی داخل نہیں ہوا تھا میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیاروں میں اٹھا لیا، اللہ نے اس کو اپنے پیاروں میں اٹھا لیا۔ ایک جمعرات میں میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم نے یہ حدیث پاک سنائی
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے پاس سے گزرے. بھائی سنت ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، سنت ادا کریں گے. حضرت والا نے بھی سنت ادا کرائی تھی اور اس کے بڑے فائدے ہوئے. وہ حضرت کا بیان کسی سندھ کے علاقے میں سنا جا رہا تھا اور ٹینٹ لگایا گیا تھا جہاں 2000 سے زیادہ کا مجمع تھا. ٹھیک، لائیو جا رہا تھا بیان، تصویری بیان نہیں، صرف آواز بیان جا رہا تھا. حضرت نے اس میں یہ حدیث پاک، اس بیان میں الحمدللہ غلام بھی شریک تھا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے پاس سے گزرے. تو آپ نے پوچھا من القوم، تم لوگ کون لوگ ہو؟ میں آج کے زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا مہاجر، پٹھان، بلوچ، پنجابی، نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا قریش ہوں، فلانا ہوں، فلانا ہوں. انہوں نے کہا نحن المسلمون، ہم کون ہیں بھائی؟ اب سنت ادا کر لیتے. میں پوچھتا رہا ہوں اور آپ من القوم، من القوم، من القوم. یہ حضرت والا نے ہم سے کئی دفعہ کہلوایا. دوسرے دن ایک خوشخبری آ گئی کہ وہاں اندرون سندھ کے اندر، سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ بتلاتے ہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں. جس کو اللہ چاہ لے تو چاہ لیتا ہے. اللہ نے چاہ لیا تھا. وہاں ٹینٹ میں وائرنگ کرنے والے، لائٹنگ لگانے والے 2 ہندو تھے. یہاں حضرت کہلاتے ہیں من القوم، سب ہم لوگ کہہ رہے تھے نحن المسلمون. وہاں بھی مسلمان کہہ رہے تھے نحن المسلمون. وہ جو دونوں ہندو تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نحن المسلمون. سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، نحن المسلمون میں سے تھے نہیں. اللہ نے گھسیٹا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے جس کو چاہتے ہیں. بس رب کے چاہنے کی تو دیر ہے. اللہ سے اللہ کی چاہت کو چاہ لو کہ اللہ ہم آپ سے آپ کے چاہنے کو چاہتے ہیں، اور آپ نے چاہ لیا تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. کہ اللہ آپ چاہ لیجئے، بس یہ اللہ آپ چاہ لیجئے. یہ اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے سارے متعلقین، سارے مسلمانوں کو، یہ اللہ اہل محلہ کو، اہل پاکستان کو، اہل کراچی کو، پورے عالم اسلام کو، پورے عالم دنیا کو چاہ لیجئے. اللہ آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے میرے بھائی، کوئی کمی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ چاہ لے کام بن جائے گا. ان میں سے جب ایک مسلمان ہوا، دونوں مسلمان ہوئے. ایک مسلمان ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا. گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. اس کی ماں بستر مرگ پر تھی. اس کی ماں نے کہا نہیں بھائی اس کو بلاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کو. لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو لے کر آئے. اس بیٹے نے کہا ماں جاتے جاتے اللہ کا واسطہ جنت کا راستہ لے لے، جہنم کے راستے کو چھوڑ دے. کہا وہ کون سا راستہ ہے؟ کہا وہ یہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو. کہا بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی اس میں ہی سکون ملتا ہے. کلمہ پڑھا، 2 گھنٹے بعد انتقال ہو گیا. کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. بتاؤ بھائی ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا ٹھکانہ ہے اس کا؟ جنت ٹھکانہ ہے. اللہ دینے والا ہے، اللہ نے چاہ لیا اس کو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہ لیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہوا کرتی ہے. آج سب سے بڑا وار دنیا کے لوگ، یہ یہود و نصارہ کا وار میرے پیارے بھائی، ہمارے اوپر ہمارے عقیدوں کو متزلزل کرنا ہے. گزشتہ اتوار کو، یہ نہیں اس سے گزشتہ اتوار کو ہمارے ہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ تشریف لائے تھے، مفتی راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم. انہوں نے فرمایا کہ ان کے ایک دوست ایئرپورٹ سے کہیں جا رہے تھے تو ذرا جہاز میں تاخیر تھی. وہاں پر جو سامنے بیٹھا ہوا تھا، برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے بات چیت شروع ہو جاتی. جی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ بعض لوگوں کے اندر ذرا زیادہ جلدی مناسبت پیدا کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو اس دوست میں تھی جس سے پوچھا ہاں بھائی کہاں رہتے ہو؟ بھائی تیرے کو کیا تکلیف ہے، رشتہ دینا ہے. صحیح. ہمارے ایک دوست ایک دفعہ میرے ساتھ تھے، ان کے پاس نا 125 تھی. صدر جو مارکیٹ ہے جہاں پر موبائل مارکیٹ ہے نا، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. بہت پرانی بات ہو گئی، میرے خیال سے 12-15 سال پرانی بات ہو گئی. میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. صحیح. روڈ بڑا جام تھا. اب 125 کی آپ کو پتا نا آواز کیسے، بھوم بھوم
آواز آتی بم بم آواز آتی. اب وہ ذرا نکلے تو ایک بڑے صاحب وہ 50 پر تھے، وہ گلی سے آئے اور بڑے غلط انداز سے آگے نکل گئے. ٹھیک، اب جب آگے نکلے تو ہمارے دوست آگے گئے اور یہ 1 to 5 والوں کے اندر ہوتا ہے نا وہ بم بم. تو بڑے صاحب کہتے ہیں اب بڑے صاحب نے اپنی 50 کی سپیڈ دی، 50 کی آواز تو نہیں آئے گی، کہتے بم بم. ہمارے جو دوست بیٹھے تھے کہنے لگے عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو. کیوں بھائی رشتہ دینا ہے کیا؟ یہ مجھے اس پر یاد آ گیا، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا بہت بڑی مناسبت ہوتی ہے. تو بہرحال تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں عیسائی مبلغ ہوں اور فلاں علاقے کی طرف جا رہا ہوں عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یار وہاں تو کوئی عیسائی ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا، آپ لوگ پھر کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ وہ بڑے زور سے قہقہ لگانے لگا، بڑے زور سے ہنسا اور ہنس کر کہنے لگا کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم عیسائی بنانا چاہتے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم عیسائی بنانا چاہتے ہیں؟ اور ہم عیسائی بنا کر تمہیں جنت میں کیوں لے کے جائیں؟ اپنے طور پر کہنے لگا. اتنا حسد ہے اللہ کی جنت میں بھی. ٹھیک، جنت اللہ کی ہے، اس میں بھی اتنا حسد ہے کہ کوئی اور جنت میں نہ جائے. اتنا بغض ہے کہ ہم تمہیں عیسائی بنا کے جنت میں کیوں لے جائیں؟ وہ اپنے اعتبار سے تو اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں نا میرے بھائی. ہم جنت پہ کیوں لے جائیں؟ بھائی پھر تم تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم صرف یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان رہنے نہ پائے، عیسائی بنے نہ بنے، عیسائی بنے نہ بنے، لیکن مسلمان رہنے نہ پائے، اس کا حلیہ مسلمانوں والا نہ ہو، اس کا چہرہ مسلمانوں والا نہ ہو، اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد الرسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے. کتنی بڑی نسبت ہے اس داڑھی کو میرے بھائی، کہ دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ شخص ان کا غلام چلا آ رہا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ گرو نانک حق پر تھا یا میں حق پر تھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حق پر ہیں، یہ بتاؤ میرا طریقہ صحیح تھا یا گرو نانک کا طریقہ صحیح تھا؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا طریقہ مبارک صحیح ہے، اور کسی کا طریقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اگر پھر پوچھ لیں یہ بتاؤ پھر میرے چہرے میں کمی کیا تھی کہ گرو نانک کے ماننے والے تو اس کی اتباع میں داڑھی رکھتے تھے، تو میرا ماننے والا میری اتباع میں داڑھی نہیں رکھتا تھا. اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا بتاؤ روز قیامت کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم اس اسکول میں پڑھتے تھے، ہم فلاں اسکول میں پڑھتے تھے. ایک دوست میرے پاس آئے کچھ دن پہلے، ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، کہنے لگے 50 سال عمر، ماشاءاللہ، داڑھی، سنت کی شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر پر ٹوپی، سنت کے بال، ساری چیزیں، الحمدللہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے رہتے ہیں، جانا آنا. کہنے لگے ایک میرے ساتھ بہت بڑی پرابلم ہے، مجھے حل کر دیجئے. بھائی بتائیے کیا مسئلہ ہوا؟ کہا میں نے جو پڑھا ہے وہ میں نے پڑھائی مشنری اسکول کے اندر ہے، تعلیم جو میٹرک تک حاصل کی اور بلکہ اس کے بعد بھی جو حاصل کی وہ میں نے مشنری اسکول میں حاصل کی، اور ان لوگوں کے ساتھ میں آیا گیا ہوں، انہوں نے میرے ایمان کے اندر ایسی دراڑیں مار دی ہیں، ایسی دراڑیں مار دی ہیں کہ میں اوپر سے تو مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، داڑھی بھی رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی کبھی دل میں آتا ہے شاید عیسائیت حق پر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ سوچیں، بڑا شوق ہے ہم کو کہ ہمارے بچے جو ہے نا اسکولوں میں پڑھیں، وہ بھی مشنری اسکولوں میں پڑھیں. اپنے بچے کو جب ہم ان کے حوالے کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک اسکول کے اندر باقاعدہ عیسائیت کی ترغیب کے لیے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کو ایک کمرے میں لے جایا جاتا ہے کہ مانگو بیٹا اللہ سے مانگو چاکلیٹ. بچے چاکلیٹ، اے اللہ میاں چاکلیٹ دے دے، کچھ نہیں ملتا. پھر کہا جاتا ہے دیکھو فلاں سے مانگو چاکلیٹ، نہیں ملتا. پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، کچھ نہیں ملتا.
اب عیسیٰ سے مانگو جو خدا ہے، نعوذ باللہ وہ دے گا۔ ہاں اب چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کیا پتا، کہتے ہیں عیسیٰ ہم کو چاکلیٹ دے دے۔ ایسی چھتیں بنائی ہوئی ہیں کہ بٹن کے ذریعے سے چھتیں کھل جاتی ہیں اور چاکلیٹیں ان پہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ عیسیٰ سے مانگو تو دے دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے عقیدہ اگر پکا ہو گیا، ایک دفعہ مدرسے سے گزار دو، بچوں کو مدرسے سے گزارو۔ مدرسے سے گزرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مدرسے سے گزرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شیطان شام کو اپنا تخت لگاتا ہے، مولانا 9:25 ہو گئے، بس یہ والا واقعہ ختم کرتا ہوں۔ نہیں میں بھی جلدی جان چھوڑانے والا آدمی ہوں، آپ نے کہا تھا جلدی جان چھوڑ بھائی، آپ کہتے 9:10 پہ ختم کرنا، میں اور شکریہ ادا کرتا، تھینک یو۔ انگلش پہ کہتا تو آج کل زیادہ سمجھ میں آتا ہے، جزاک اللہ کو کیا کہا؟ تھینک یو، تو لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ جاتا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، صحیح آئیے صحیح کم آئیے، ارے بھائی تشریف لائیے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ شریفے کی چھوٹی بہن ہوتی ہے۔ اردو تو آتی نہیں ہے میرے بھائی، ہاں اردو تو آتی نہیں ہے، بیچارے اردو تو لکھیں تو ایسا لکھتے ہیں جیسے اونٹ بیٹھا رہے ہیں، 68 ایسا اونٹ جیسے 6 دفعہ میں بیٹھتا ہے نا، آگے ہو کے پیچھے ہو گیا، آگے ہو کے پیچھے ہو گیا، وہ جا کے بیچارے اردو لکھتے ہیں۔ میرے بھائی انگریزی لکھوا لیجیے، انگریزی، ہم انگریز کے کیسے غلام ہیں، کل پرسوں کے بیان میں نے یہ بھی عرض کیا، ہم ایسے غلام ہیں۔ اگر انگریز اردو بولے، اور ظاہری بات ہے وہ اردو ویسی تو نہیں بول سکتا نا جیسے ہم بولتے ہیں، ہاں اس میں وہ گڑبڑ کرتا ہے نا بھائی، تو اس کی انگریزی، اس اردو کو بتاؤ کیا کہتے ہیں، کیا گلابی اردو بول رہا ہے، آئے ہے۔ ہم انگریزی غلط بولیں تو ہمیں نہیں بولتا، گلابی انگریزی بول رہا ہے، ہاں کہتے ہیں یار بڑا بالکل جاہل آدمی، اس کو انگریزی تک نہیں آتی ہے، ہاں اس کو انگریزی تک نہیں آتی ہے۔ بیت الخلا بولو تو ناک پہ ہاتھ رکھنا ہے، کیا بولنا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، کام تو وہی کرنا ہے، کو الگ سا کام کرنا ہے ٹوائلٹ جا کے، تو ہم کو بتا دو میرے بھیا۔ ٹوائلٹ میں دیکھ لو، میں کہہ رہا تھا حرمین شریفین کا بتا رہا تھا کہ خانہ کعبہ انہوں نے مکہ مدینہ کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں پر لے جا کر جو ہے نا WC کے بجائے کیا لگا دی، کموڈ۔ کیا جی فیشن ہے بھائی، ادھر بھی کچھ فیشن ہے، کوئی نئی جگہ سے کچھ کر کے دکھا تو ہم بھی مان جائیں میرے بھیا، کوئی نیا کام کر کے دکھا تو ہم بھی مان جائیں میرے بھیا۔ کام پرانا ہے، صحیح ہے جی، کوئی نیا طریقہ کار آج تک پیدا ہوا ہے؟ کوئی نیا طریقہ کار پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے جناب والا ایک دفعہ میرا لاہور کا سفر تھا، تو وہاں ہمارے جو میزبان تھے وہ وہاں کے ڈیفینس میں رہتے تھے، گیا اتنا بڑا بیت الخلا جتنا ہمارے بڑے کمرے، میں نے کہا بھائی یہ کیا فضول کا کام کیا، کہ یہ تو میں نے چھوٹا بنایا ہے۔ ایک بیڈ بھی ڈال دے بھائی، آرام سے سوتے رہیں گے آرام سے، یہ تو میں نے چھوٹا بنایا ہے میرے بھائی۔ میں نے پوچھا ایسے ہی ان سے، بہت پرانی بات، 2011 کی بات ہے، کتنے کا بنا بھائی یہ؟ صحیح ہے ہم کو ذرا انگلی زیادہ ہے، تو وہ پوچھنا کہ بھائی یہ تو 3 لاکھ کا بنا ہے، کہ مفتی صاحب اب جو بن رہے ہیں نا 10 لاکھ کے واش روم بن رہے ہیں۔ واہ بھائی آفرین ہے آپ پر بھائی، ہاں جہاں پر پیشاب پخانا بہنا ہے وہاں پر 10 لاکھ روپے لگا دیے، بیچارے معاذ بن جبل والے بورڈ لگا رہے بھائی مسجد بنانی ہے، خدا کا خوف کر لے، یاد دے دے بھائی۔ ہاں نہیں اس وقت پیسے نہیں ہیں، ہم 10 لاکھ روپے کا واش روم بنائیں گے، 5 لاکھ روپے کا بیڈ روم سیٹ بنائیں گے، کیا ملے گا میرے بھائی؟ اللہ کی محبت آئے گی؟ اسراف، صرف جائیں گے۔ میرے پاس آج کل ایک مزدور کام کر رہا تھا، ہماری مسجد میں کام ہو رہا تھا، تو کہنے لگا، میں نے کہا یار جب فارغ ہو جاتا، کہ ہم فارغ نہیں ہوتے، الحمدللہ ہر تیسرے مہینے ہمارا ایک پکا گاہک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ دنیا بھر بڑا امیر آدمی ہے، دنیا بھر میں گھومتا ہے، ہاں جب دنیا میں جاتا ہے تو وہاں کے نئے نئے واش روم، نئے نئے ٹائل دیکھتا ہے، الحمدللہ ہر 3 مہینے کے بعد ہماری روزی ہوتی ہے، یہ ٹائل اٹھا رہا اور یہ لگا دو۔ واہ بھائی واہ، میں نے کہا چلو یہ دیوانہ پیدا نہ ہوتا تو تیری روزی کا کیا ہوتا؟ صحیح ہے جی، چل بھائی اللہ نے پیدا کیا ہوا ایسے لوگ، دیوانے پاگل لوگ جو واش روم میں ہی پیسے لگاتے رہتے ہیں میرے بھائی۔ ہاں مر جائے گا تو کوئی ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں میری بات کیا چل رہی تھی، آخری واقعہ کیا چل رہا تھا بھائی، سب بھول گئے میری طرح۔ ہاں مدرسے سے گزار دو، شیطان اپنا تخت لگاتا ہے مغرب کے قریب، جب بھی علماء کرام فرماتے ہیں مغرب سے پہلے بچوں کو اپنے گھر میں کر لیا کرو، اس پر شیطانی اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں ایک نصیحت کرتا ہوں، مغرب کے وقت میں کبھی بھی اپنی چھت پر نہ گھومنا، اپنے بالوں کو مت کھولنا، اس پر شیطانی اثرات زیادہ ہوا کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس نے تخت لگایا، ہاں بھائی آج تم نے کیا کیا؟ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، میں تھوڑی ہوں، لڑ پڑا تو میں کیا کروں گا بھیا، صحیح ہے جی۔ تو ہاں بھائی تم نے کیا کیا؟
کہ جی میں نے آج قتل کرایا، ویری گڈ ویری گڈ، یہ لو تمہیں جو ہے نا 100 روپے کا انعام ہے۔ جی تم نے کیا کیا؟ جی میں نے بڑا فلاں گناہ کرا دیا، اوہ تمہیں بھی ویری گڈ ویری گڈ، تمہیں بھی 200 روپے کا انعام ہے۔ تم نے کیا کیا؟ میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، ویری گڈ ویری گڈ۔ ایک چھوٹا سا شتومڑا آیا، چھوٹا سا شیطان جو بالش کے اندر بھی 1.5 تھا، اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، بس میں جالا تھا میں بھی کھیلنے کے لیے، میں نے سوچا ایک بچہ مدرسے جالا تھا نورانی قاعدہ لیے ہوئے، میں نے اس کو پتنگ میں لگا دیا، مدرسے جانے نہیں دیا۔ اس شیطان نے اس کو کندھے پر اٹھایا اور ڈانس شروع کر دیا، اس نے ناچ رہا ہے گا رہا ہے، واہ 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 واہ، سارے لوگ حسد میں آ گئے۔ ابے ایک قاعدہ لے کر جانے والے کو، بہکانے والے کو اتنا بڑا اٹھا کر جو ہے جناب کندھے پہ ناچ رہا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہمارا باس، ایسے تو ہے ہی پاگل، اگر نہیں ہوتا تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا میرے بھیا؟ اگر نہیں ہوتا، اللہ کی جنت دیکھی تھی، دوزخ دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے انعامات احسانات دیکھے تھے، پھر بھی اس نے نافرمانی کی۔ اللہ کی لعنت جب کسی پر پڑتی ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھ کر بھی وہ نہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتا، دیکھ کر بھی۔ ماں باپ مر رہے ہوتے سامنے، پھر بھی اینڈرائڈ موبائل میں لگا ہوتا ہے۔ آج بیان مجھے اینڈرائڈ موبائل پہ کرنا تھا، نہیں ہوا۔ دیکھو اللہ کی قدرت، دیکھو چاہتے ہوئے آیا کہ آج اینڈرائڈ موبائل کی خصوصیات بیان کرنی ہے تاکہ آپ لوگ فوری جا کر اینڈرائڈ موبائل خرید لیں۔ صحیح ہے جی، میں نے نئی دکان کھولی ہے، اس پہ آ جائیے گا، اس کے خلاف بیان کرنا تھا لیکن نہیں ہوا، اللہ کی مرضی۔ تو اس نے ڈسکو ڈانس شروع کر دیا، 2-4 نے بینڈ باجے بھی شروع کر دیے ہوں گے، صحیح ہے جی، کہ ہمارے باس صاحب ناچ رہے ہیں ہم بھی ناچے، ٹھیک۔ اب شیطانوں نے جو دوسرے تھے بڑے بڑے اس کے وزراء، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کرائے، آپ تو ہمیں دے کے نہیں ناچے، صرف 100 روپے کا پھرا دے دیا، وہ بھی نقلی نوٹ، وہ بھی نقلی نوٹ، قائد اعظم ایک جگہ تھے پیچھے تھے ہی نہیں، صحیح ہے جی، وہ نہیں لکھا ہوتا پیچھے عید مبارک، وہ والا نوٹ دے دیا، اس نے کہا چل بھائی نکل، ایسی تیرا کام بھی ایسا ہی تھا۔ آپ نے اس نے کیا کیا جو آپ نے اس کو اتنی شاباش دی اور اتنا ناچ رہے ہیں آپ؟ کہا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ آؤ۔ آدھی رات جب گزر گئی تو ایک میرے زاہد کے پاس لے کر گیا، جس نے مدرسہ نہیں دیکھا تھا، اللہ والا تو تھا، اللہ اللہ تو کرتا تھا، لیکن مدرسے سے نہیں گزرا تھا، علم کے راستے سے نہیں گزرا تھا، اس کی دستک دی۔ جی کہیے مجھے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ اگر یہ صحیح اللہ والے تربیت یافتہ ہوتے، کہتے بھائی میں مسئلہ بتانے کا اہل ہی نہیں ہوں، میں عالم تھوڑی، میرے پاس آپ کو پوچھنے آنا جائز ہی نہیں، چلے جائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال جی پوچھیے کہ یہ بتائیے کہ سوئی کا ناکا ناکا رہے اور اونٹ اونٹ رہے، کیا اللہ اس پر قادر ہے کہ اس سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو گزار دے؟ تو جو مدرسے سے نہیں گزرے تھے سوچ میں پڑ گئے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوئی کا ناکا ناکا رہے، اونٹ اونٹ رہے اور اس میں سے گزر جائے، یار یہ تو مشکل لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے دوسرے دستک دی جا کر، صحیح ہے، عالم کے پاس رات کے 3 بج رہے تھے، عالم نے دروازہ کھولا، پہلے کہا ابے بدبخت تو شیطان لگتا ہے، اس وقت کسی کو دروازہ کھٹکھٹا کے جو ہے تکلیف دیتے، بدبخت آدمی، شرم نہیں آتی تم کو؟ صبح کے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ حضرت معاف کر دیں، حضرت معاف کر دیں؟ پہلے تو حضرت نے ٹھیک ٹھاک کلاس لی اور وجدان اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، کہتے تو شیطان ہے، تو شیطان لگتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ایک مسئلہ آپ بتا دیجیے۔ اچھا پوچھو جلدی کرو۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا رات کو 2:30 بج رہے تھے، میرے پاس فون آیا، گھنٹی بجی، میں نے فون نشے میں، بھائی کون ہے؟ نشہ تھا نیند کا، بھائی نشہ نہیں کرتا ہوں، نیند کا نشہ بھول رہا ہوں۔ آپ لوگ اچھا نشے کو بلا لیا، چرسی کو بلا لیا۔ ہنسنا چاہیے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جو ہنسنے کی بات پہ، جائز ہنسنے کی بات پہ نہ ہنسے تکبر کی علامت ہے۔ بیوی کے پاس جا کے نہیں ہنستے ہو کیا؟ بعض ایسے تمبو ہیں ہنستے ہی نہیں، ارے بھائی ہنسو یار، صحیح ہے جی۔ تمہیں جیسے بچے کو گود میں لیتے ہیں، گد کرو، وہ ہنستے کرنے لگتا ہے، تمہارے لیے پھاوڑا لے کر آؤں گا کیا؟ پھاوڑے سے ہلا ہوتا تم لسٹو گے یار، عجیب آدمی۔ بہرحال رات 2:30 بجے فون ہے، ہاں بھائی کون ہے؟ وہ حضرت ایک بات پوچھی تھی، جی کہیے۔ تہجد کا وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ بولے لاہور والا قوت، یار یہ کوئی تہجد کا، ہمیں تو سونے تھے بھائی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جو مجھے 2:30 بجے فون کر کے اٹھا رہا ہے باولا۔ تو ایسے ہی میں تو صاف کہہ دیتا ہوں بھائی، میرا تو اسٹائل ہی فری اسٹائل آدمی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔
تو ایسے ہی کوئی میری طرح کھڑ مزاج وہ مولوی ہوگا، اس کے بعد چل دفعہ ہو تمہاری ایسی کی تیسی، ہاں 2-4 صلواتیں اس کو سنائی اور خود ڈانٹ ڈپٹ کری، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد ہاں پوچھ کیا پوچھتا ہے بدبخت، ہاں حضرت وہ سوئی کا ڈاکر ہے اور جو ہے وہ اونٹ رہے اس میں سے گزر جائے گا، اب تو پکا شیطان لگتا۔ ابے بدبخت، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ سوئی کا ڈاکہ نہ کریں اور 100 اونٹوں کو اس میں سے گزار دے، تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ کہا ٹھیک ہے، دروازہ بند ہو گیا۔ کہا یہ مدرسے سے گزرا ہوا عالم ہے، اس نے اپنا ایمان بھی بچایا، دوسروں کا ایمان بھی بچائے گا، اور وہ بوڑھا جو مدرسے سے نہیں گزرا تھا، یاد رکھنا اگر اس نے عقیدے کی تصحیح نہ کی تو وہ کافر ہو کر مرے گا۔ ہاں یہ مدرسوں کا فائدہ ہے میرے بھائی، اور اس پر اتنا بیان کروں ہاں کہ انشاءاللہ مولانا آئندہ بلانا چھوڑ دیں کہ بھائی یہ تو بیان سے چھوڑتا نہیں، مائک کو چپک جاتا ہے، مائک اس کو چمٹ جاتا ہے، یہ مائک کو چمٹ جاتا ہے۔ میں خود بیان کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں 9-10 پہ ختم کرنا ہے، لیکن کیا کروں میرے بھائی، اپنے بچے کو مدرسوں میں لے آؤ تاکہ ایک دفعہ یہ دیکھ لیں میرے پاس کتنے شاگرد آتے ہیں، مولانا کے پاس بھی آتے ہوں گے، پینٹ شرٹ ہوتی ہوا کرے، ہاں بس اوقات داڑیاں بھی کٹ جاتی کٹا کرے صحیح، لیکن اس کے اندر دین کی عظمت اور محبت واقعی ہوتی ہے۔ ایک نہ ایک وقت یہ میرا تجربہ ہے کہ جس نے مدرسے کی روٹی کھا لی ہے نا، یہ روٹی رائے گا نہیں جاتی، ایک نہ ایک وقت اس کو ایسی ٹھوکر لگتی ہے، یو ٹرن لیتا ہے اور واپس اللہ کی محبت کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ بچے کو میرے پیارے بھائیوں مدرسوں میں لے آؤ، اللہ والوں کے پاس ان کو لے آؤ، پھر دیکھنا کہ یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے خود بخود ان کی طبیعت اور تربیت کیسی ہو جائے گی۔ آپ بھی کہیں گے ہاں جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے بچے کو بنا دیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت 5 منٹ اور، میں 5 منٹ ہی مانگوں گا، ایسا نہ ہو آدھا گھنٹے ایک ساتھ مانگ لے اگلے کو پریشانی ہو، ٹھیک ہے جی۔ ادھار مانگنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیسی میں لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب پر کچھ قرضہ تھا، انہوں نے اپنی طرف لے لیا تھا۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندیلی صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا یحییٰ کاندیلی صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا زکریا میاں اگر کوئی ضرورت ہوا کرے تو ہم سے لے لیا کرنا۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ مثال دے رہا ہوں، یاد نہیں مجھے، جیسے کہ 100 روپے چاہیے، کہ 100 روپے تو نہیں ہے، 50 روپے لے لو۔ دوسری دفعہ کہ حضرت 100 روپے چاہیے، ضرورت ہے، واپس کر دوں گا۔ 100 روپے تو نہیں ہے، 50 روپے لے لو۔ سمجھ گئے؟ کہ حضرت 200 روپے چاہیے، کہاں 200 تو نہیں ہے، 100 روپے لے لو۔ تو آدمی دیکھ کے بات کرنی چاہیے، آدمی دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو 5 منٹ لے کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی ہو جائیں گے تو پوری رات اپنی ہے نا میرے بھائی، صحیح ہے جی۔ زیادہ جا کے آپ نے بیوی سے پٹنا ہی ہے، وہ تو پہلے بھی پٹتے تھے میرے بھائی، آج نیا پٹ لو گے، اللہ کے لیے پٹو گے، دین کے لیے پٹو گے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جاؤ گے، کامیاب آؤ گے۔ ہاں ہمارے حضرت والا کے پاس ایک صاحب ہے، حضرت آپ سے تنہائی میں بات کرنی، آجو بھائی تنہائی میں بات کر لو، آپ کا حق بنتا ہے میرے بھائی۔ پردے شردے برابر کر دی کہ یہ دیکھ رہے حضرت، دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھا آپ نے، یہ دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھا آپ نے، دیکھا میرے، یہ دیکھا دیکھا، بیوی نے مالا ہے۔ ابے بھائی تو نے جوڈو کراٹے سے والی سے شادی کیوں کری تھی بھائی؟ ہاں جوڈو کراٹے والے سے، وہ اس سے شادی کرتے جس کو پراٹھا بنانا آتا ہے، تم نے شادی کر لی جس کو جوڈو کراٹے آتے ہیں، تو پھر تو تمہاری دھنائی تو ہونی ہے میرے بھیا۔ تو مدرسے سے گزارنے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ مدرسے سے بچے کو گزارنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، وہ اگر گمراہ کن ماحول میں بھی چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عقیدے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نمازی رہے گا، ہو سکتا ہے بے نمازی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ داڑھی کاٹ دے، ہو سکتا ہے وہ سنت کا لباس کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے وہ سنت کا جو ہے نا اوپر توبی کو چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے، لیکن یاد رکھنا یہ مدرسوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بدعقیدہ نہیں ہونے پاتا، بدعقیدہ نہیں ہونے پاتا۔ ایک نوجوان کسی لڑکی کی محبت میں پھنس گیا، لیکن کون تھا؟ مدرسے سے گزرا ہوا نوجوان تھا اور علماء سے محبت کرتا تھا، پینٹ شرٹ، ہاں داڑھی نہیں، ٹوپی نہیں، کچھ نہیں، مدرسے سے پڑھا ہوا تھا۔ ایک لڑکی کی محبت میں پھنس گیا، وہ نکلی قادیانی، ہاں وہ نکلی قادیانی۔ اب محبت بھی دل کے اندر جم چکی ہے، ہاں اس کے دل میں آیا یار وہاں تو ہم بیان سنتے تھے کہ یہ قادیانیوں کو کوئی مسئلہ ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ تو اپنا دین چھوڑ دے، میں تجھ سے شادی کر لوں گی، تو اپنا دین چھوڑ، میں شادی کر لوں گی تجھ سے۔ اللہ کا کرنا اس نے دل میں کھٹکا آیا، یہ وہ ہے
یہ اللہ یجتبی مدرسے میں پڑھنے کا فائدہ. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر جو نمائش پر ہے وہاں پہنچ گئے. ہمارے دوست ہیں مولانا رضوان قاسمی صاحب، ان سے مل گئے، انہوں نے سمجھایا، سمجھ میں آ گئی بات. اچھا یہ عقیدہ ہے ان کا، اللہ اکبر. گیا، اس لڑکی نے فون نہیں اٹھایا، بڑی مشکلوں سے وہ ملنے آ گئی. اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا میں تجھ کو کیا، تجھ جیسے پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے محمد کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس پر واقعہ سنات کر پھر 5 منٹ لے لو حضرت جی. 5 منٹ ہو گئے. جزاک اللہ. حضرت بہت سخی ہیں، دے دیتے ہیں فوراً، منع نہیں کرتے اللہ والے، اسی لیے میں نے کہا 5 منٹ لے کے بات کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے. ایک اللہ والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت درود شریف پڑھا کرتے تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خواب میں تشریف لائیں اور فرمایا کہ بھائی تم بہت درود شریف کثرت سے پڑھتے ہو لیکن اس میں ہمارا حصہ نہیں رکھتے ہو. کہ اما جان آپ بتا دیجئے آپ کا حصہ کیسے رکھا جائے؟ کہ تم پورا درود شریف تو پڑھتے ہو لیکن وآلہ نہیں کہتے ہو، صرف اتنا کہہ دیا کرو تو اس میں ہمارا حصہ بھی پڑ جائے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدرسے میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مدرسے کا طالب علم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، حافظ ہو گیا، پھر انگلش اسکول میں چلے جاتے ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں چلا جاتا ہے. اب جناب والا پھر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کے مزاج کے لوگ ملتے ہیں میرے بھائی. لیکن یہ جو یہ طالب علم ہوتا ہے اس گناہ کی بستی میں جا کے گناہ گاری بھی کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ چوٹ لگتی ہے. اللہ اس کو اٹھا کر وہاں سے واپس لے کر آتے ہیں، اٹھا کر واپس لے کر آتے ہیں. بھائی بادشاہ کا اگر شہزادہ کھو جائے اور کھونے کے بعد بھی مل جائے تو شہزادہ ختم ہوتا ہے؟ شہزادے کی شہزادی ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. نہلا دھلا کے اگر کوئی شہزادہ جناب والا پھٹیچر سا لباس پہن لے، پھٹا پرانا لباس پہن کے اور پیالہ کاسا لے کر کھڑا ہو جائے، اللہ کے نام پہ مجھے بھیک دے دو، اور اس کو ایجنسی والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جا رہے شہزادے صاحب آپ کہاں ہیں میرے بھائی؟ تو اللہ کی ایجنسی بھی گھومتی رہتی ہے، بھائی اس کو اٹھاؤ یہاں سے، یہ کچرے خانے میں آ گیا ہے، اس کو اٹھاؤ یہاں سے، اس کو ہماری محبت میں لے کر آ جاؤ. اللہ اپنی محبت دے دیتے ہیں، اور جس کو اپنی محبت دے دیتے ہیں تو بس سمجھ لو. میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ساری دنیا کی شراب کی بھٹیاں، ساری دنیا کی عورتیں اس کو زنا کی دعوت دیں، شراب کی بھٹی والے اس کو شراب کی دکھا دکھا کر اپنی طرف کھینچیں اور مولا اپنی طرف کھینچے. مولا کی طاقت زیادہ ہے یا شراب کی بھٹیوں کی طاقت زیادہ ہے؟ مولا کی طاقت زیادہ ہوا کرتی ہے. تو توبہ کے راستے پہ چلتے رہو. ان مدارس کے اندر یہ چیز پختہ کر دی جاتی ہے، سب کچھ دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے. وہ نماز بھی چھوڑتا ہوا نظر آئے گا، روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، حج بھی چھوڑ سکتا ہے، داڑھی بھی کٹوا سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا بد عقیدہ نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ درست ہوگا اور سیدھا اس کا عقیدہ باقی رہے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ لوگ کیا محنت کر رہے ہیں کہ مسلمان باقی نہ رہے، چاہے عیسائی ہو یا نہ ہو، یہودی ہو یا نہ ہو، ہندو ہو نہ ہو. جب ان کی محنت یہ ہے تو ہماری محنت بھی میرے بھائی اس وقت بڑی محنت یہ ہے کہ اپنے بچوں کی عقیدوں کی، اپنے نوجوانوں کی عقیدوں کی، اللہ کا واسطہ کہتا ہوں آخری حل ہے صرف کونوا مع الصادقین کا. اللہ والوں کے ساتھ چمٹ جاؤ. آپ دیکھ لینا اللہ موت سے پہلے اپنا پیارا بنا کر اپنے پاس بلائیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اپنے پیار کی بستی میں لے کر آئے اور اپنا پیارا نہ بنائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ والوں سے چمٹے رہو. دیکھو بارش برستی ہے، جب بارش مخلوق برستی ہے تو صرف اور صرف زرخیز زمین پر نہیں برستی بلکہ بنجر زمین پر بھی برستی ہے. میں بنجر زمین ہوں، یہ اللہ والے زرخیز زمین ہے. جب اللہ کی رحمت ان پر برسے گی تو چھینٹے تو ہم پر بھی آئیں گے نا میرے بھائی. میرے شیخ فرماتے ہیں نیا گرا فالس ہے نا، اس کا ایک اور نام بھی ہے، جس نے پوچھ رہا ہو تنہائی میں پوچھ سکتا ہے. ہمارے ایک دوست کو نام یاد نہیں آیا، اس نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. ٹھیک ہے، جس کو پوچھ رہا ہو بہت مزہ آئے گا. نیا گرا فالس بڑی اونچی آبشار گرتی ہے جناب والا، کئی کلومیٹر تک اس کی چھینٹیں جاتی ہیں.
کئی کلومیٹر تک اس کی چھینٹیں جاتی ہیں، لوگ بھیگ کے تر ہو جاتے ہیں۔ جب مخلوق کے اندر یہ تاثیر ہے تو مولا کی محبت کے اندر کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ والوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور صحیح قدردانی کیا ہے کہ ان اللہ والوں نے جو باتیں بتائی ہوں ان پر عمل کریں، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ ابھی نیت کر لیں توبہ کرنے کی۔ شیطان کہے گا تو جا کے ٹی وی دیکھے گا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے درمیان میں موت آ جائے، تو بتاؤ کس میں اٹھائے گئے بھائی؟ تائبین میں اٹھائے گئے۔ صاف ستھرا ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ گناہ کے ایک اندیشے پر موجودہ توبہ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بے وقوف آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ حضرت نے فرمایا توبہ کا نقصان کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں آئیں کہاں آئیں کیا بھائی؟ توبہ کا نقصان بتا دے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بتا دے میرے بھائی۔ توبہ ٹوٹی دیوار گر گئی، ہاں اگلی توبہ ٹوٹی چھت گر گئی، ایسا تو نہیں ہوتا نا میرے بھائی۔ اللہ تو توبہ کے لیے ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل، شاید اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، پہلا فائدہ ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ توبہ کرنے والے سے معلوم ہو سے گناہ ہوتا رہے گا، یہ توبہ کرتا رہے گا تو اللہ کی محبوبیت میں آئے گا۔ اگر توبہ کرے نہیں کرے گا تو یاد رکھو یہ اللہ کی محبوبیت کے دائرے کے اندر بھی نہیں آئے گا، ہاں اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے نا امید نہ ہو، اور پھر اللہ تو اللہ ہے، ہاں ہم دنیا والے اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے سخی بن جاتے ہیں کہ جاؤ بھائی معاف کیا معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ سخیوں کو سخاوت کی بھیک دینے والا اللہ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے معاف، محبوبیت کا سرٹیفکیٹ۔ ہاں کوئی اپنے غدار کو محبوبیت کا سرٹیفکیٹ دے گا، وزیر اعظم بنائے گا، وزیر اعلیٰ بنائے گا، اللہ کہتے ہیں یہ میرا محبوب ہو گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں جب محبوب بنا دیا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تم آئے تھے گٹر لائن لے کر، تم آئے تھے گناہوں کے بہانہ پیشاب لے کر، جاؤ تمہیں ہم نے سچے موتی بنا کر واپس کر دیتے ہیں۔ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اتنا محبوب بناتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے اگر توبہ کرنے والے کو کسی نے طعنہ دیا، اے شرابی، اے چور، حالانکہ وہ توبہ کر چکا، توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن چکا، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میرے جلال کی قسم جب تک اس کو اسی گناہ میں مبتلا نہیں کر دوں گا موت نہیں دوں گا۔ میرے محبوب کو طعنہ دیتا ہے، میرے محبوب کو طعنہ دیتا ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر نہ جاننا، گناہ سے نفرت واجب، گناہگار سے نفرت حرام ہے، گناہگار سے نفرت حرام ہے۔ کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو اللہ کا معاملہ، میرا آپ کا معاملہ تو نہیں ہے میرے بھائی، وہ ہمارا بھائی ہے، سینے سے لگاؤ۔ التودد الی الناس، حضرت 5 منٹ لے، جزاک اللہ۔ التودد الی الناس نصف العقل، ہاں محبت، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، یہ کیا ہے؟ نصف عقل ہے۔ اب محبت کا انداز کیا ہے؟ وہی سنت والا ہوگا، دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملائے، سامنے چہرے کی طرف دیکھیں، تھوڑا سا مسکرائیں، ہاں تھوڑا سا، ہو سکتا ہے اگلا والا وہی پوچھے کیا رشتہ دے رہا ہے کیا؟ صحیح، یہ محبت کا انداز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ خود نہ کھینچ لیتا، آپ اپنا ہاتھ، اور جب کوئی بات کرتا تو صرف آپ گردن مبارک نہیں پھیرتے بلکہ اس کی طرف سینہ، کیونکہ دل کہاں ہے؟ سینے میں، اور اس کا دل کہاں ہے؟ تو کیا ہوگا بھائی؟ کنیکشن قائم ہوگا۔ ہاں آنکھ سے آنکھ ملی مگر دل سے دل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی مگر دل سے دل نہ ملا، ساری زندگی ناؤ پر بیٹھا مگر ساحل نہ ملا۔ یہ ہوگا میرے بھائی۔ اللہ رب العزت بہت خوشیاں عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، آپ لوگوں کا آنا میرا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ذکر آپ فرما دیں، ایک کام میں نے کیا، ایک کام آپ کر لیں، مل بانٹ کے بھائی بھائی کام کرتے ہیں۔ اس میں حضرت میرے متعلقین بھی بہت ہیں، مجھے تو دیکھ دیکھ کے سن کے وہ خشک ہو گئے، ذکر آپ فرما دیں گے تو تھوڑا سا ان کو بھی فائدہ ہو جائے، احسان ہوگا۔ بہت زیادہ ہو گیا بھائی، مختصر سا ذکر کر لیتے۔ کلمے کا ذکر کس نیت سے ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، لا پہ سارے غیر اللہ کو دل سے نکالنا ہے اور الا اللہ پر اللہ کی محبت کو دل میں سمانا ہے. ایسا تصور کرنا ہے کہ سب دل سے نکل رہے ہیں. بھائی بادشاہ کو جب بلانا ہوتا ہے ہاں تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ کمرے کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے نا. جگہ پہ بادشاہ کو نہیں بلایا جاتا. تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ لا کی زرد کے ذریعے سے سارا کچرا میل کچیل دنیا کی محبت کو اٹھا کر باہر دیں گے.